بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد 1 باب 16۔ دوسرے شخص کی طہارت کے لیے پانی ہمراہ لے جانا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تمہارے ہاں نعلین مبارک، آب طہارت اور تکیہ اٹھانے والا خادم موجود نہیں ہے؟ حدیث نمبر 151۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تو میں اور ہم میں سے ایک لڑکا آپ کے ساتھ ہو جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کی چھاگل ہوتی تھی۔ فائدہ: امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ استنجا کے سلسلے میں دوسرے سے مدد لینا جائز ہے۔ مثلاً پانی کی ضرورت ہو تو خدمت گزار سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنا نہ تو مخدوم کے لیے تکبر ہے اور نہ خادم ہی کے لیے عار ہے۔ چھوٹوں کا بڑوں کی خدمت کرنا یا بڑوں کا چھوٹوں سے خدمت لینا، دونوں باتیں جائز ہے۔ باب 17۔ استنجا کے لیے پانی کے ساتھ برچھی لے جانا۔ حدیث نمبر 152۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کی چھاگل اور ایک برچھی لے کر آپ کے ساتھ ہو جاتے۔ آپ پانی سے استنجا کرتے تھے۔ نضر اور شازان نے حضرت شعبہ سے اس محمد بن جعفر کی مطابعت کی ہے۔ عنزہ اس لاٹھی کو کہتے ہیں جس کے آگے لوہے کا فل لگا ہو۔ فائدہ: پانی اور برچھی دونوں کا تعلق استنجا سے ہے۔ پانی کا تعلق تو ظاہر ہے اور اسے حدیث کے آخر میں بیان بھی کر دیا گیا ہے، اور برچھی اس لیے ساتھ لے جاتے تاکہ سخت جگہ کو نرم کر کے پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جا سکے۔ نیز سخت زمین سے ڈھیلے حاصل کرنے کے لیے بھی اسے کام میں لایا جاتا تھا۔ باب 18۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 153۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز نوش کرے تو برتن میں سانس نہ لے۔ نیز جب بیت الخلاء آئے تو دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے اور نہ اس سے استنجا کرے۔ باب 19۔ پیشاب کرتے وقت دائیں ہاتھ سے عضو مستور کو نہ پکڑے۔ حدیث نمبر 154۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی پیشاب کرے تو اپنے عضو مستور کو دائیں ہاتھ سے نہ تھامے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ برتن میں سانس ہی لے۔ باب 20۔ ڈھیلوں سے استنجا کرنا۔ حدیث نمبر 155۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ چلتے وقت دائیں بائیں نہ دیکھتے تھے۔ جب میں آپ کے قریب پہنچا تو آپ نے فرمایا، مجھے ڈھیلے تلاش کر دو، میں ان سے استنجا کروں گا، یا اس کی مثل کوئی اور لفظ استعمال فرمایا، لیکن ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے کپڑے کے کنارے میں کئی ڈھیلے لے کر آیا اور انہیں آپ کے پاس رکھ دیا اور خود ایک طرف ہٹ گیا
پھر جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو ڈھیلوں سے استنجا فرمایا۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ ہڈی اور گوبر کے علاوہ ہر جذب کرنے والی چیز کو کسی جاندار کی غذا نہ ہو استنجا میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ مٹی کے ڈھیلوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ان میں رطوبت جذب ہو جاتی ہے۔ آج کل ٹیشو پیپر صفائی کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، یہ بھی جاذب ہونے کی وجہ سے اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ باب 21 لید وغیرہ سے استنجا نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 156 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور مجھے 3 پتھر لانے کا حکم دیا، چنانچہ مجھے 2 پتھر تو مل گئے، تلاش بسیار کے باوجود تیسرا نہ مل سکا، تو میں نے خشک لید لی اور وہ آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے دونوں پتھر تو لے لیے اور لید کو پھینک دیا اور فرمایا یہ پلید ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کو ابراہیم بن یوسف نے بھی بیان کیا، وہ اپنے باپ یوسف سے، وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا مجھے یہ حدیث عبد الرحمن بن اسود نے بیان کی۔ فائدہ: استنجا کے متعلق 3 باتیں قابل غور ہیں۔ 1. انقاء محل، تثلیث، ایطار۔ انقاء محل سے مراد بول و براز کے محل کو صاف کرنا اور اس کے لیے کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کرنا تثلیث ہے۔ اگر زیادہ کی ضرورت ہو تو طاق تعداد میں استعمال کیے جائیں، اسے ایطار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حدیث میں صراحت ہے کہ تم میں سے کوئی 3 ڈھیلوں سے کم تعداد میں استنجا نہ کرے۔ صحیح مسلم الطہارہ حدیث نمبر 606 262۔ اور اگر 3 ڈھیلوں سے انقاء محل کا مقصد حاصل نہ ہو تو 3 سے زیادہ ڈھیلے استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں طاق تعداد کا لحاظ رکھنا ہوگا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ تم میں سے جب کوئی طہارت کے لیے ڈھیلے استعمال کرے تو طاق تعداد وتر کا لحاظ رکھے۔ صحیح مسلم الطہارہ حدیث نمبر 565 239۔ باب 22 وضو میں اعضاء کو ایک ایک بار دھونا۔ حدیث نمبر 157 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو ایک ایک بار دھویا۔ باب 23 وضو میں اعضاء کو 2 بار دھونا۔ حدیث نمبر 158 حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو 2 بار دھویا۔ باب 24 وضو میں اعضاء کو 3 بار دھونا۔ حدیث نمبر 159 حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مولا حمران سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پانی کا برتن منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی ڈال کر انہیں دھویا، پھر دائیں ہاتھ کو برتن میں ڈال کر پانی لیا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور اسے صاف کیا، پھر اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 دفعہ دھویا، بعد ازاں سر کا مسح کیا، پھر اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئے، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے وہ اس کے بعد 2 رکعت ادا کرے اور ان کی ادائیگی کے دوران میں کوئی خیال دل میں نہ لائے تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 160
جناب حمران ہی سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کر لیا تو فرمایا میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں؟ اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ حدیث نہ سناتا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور نماز پڑھے تو جتنے گناہ اس نماز سے دوسری نماز تک ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عروہ نے کہا وہ آیت یہ ہے، بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ کھلی آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم کتاب میں انہیں لوگوں کے لیے صاف بیان کر چکے ہیں، ان پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ باب 25 وضو میں ناک صاف کرنا۔ اسے حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 161 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے وہ ناک صاف کرے اور جو ڈھیلے سے استنجا کرے وہ طاق ڈھیلے لے۔ باب 26 استنجا میں طاق ڈھیلے استعمال کرنا۔ حدیث نمبر 162 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے اور اسے صاف کرے، اور جو شخص ڈھیلے سے استنجا کرے تو طاق ڈھیلوں سے کرے، اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں اپنے ہاتھ ڈالنے سے پہلے انہیں دھو لے، کیونکہ تم میں سے کسی کو خبر نہیں کہ رات کے وقت اس کا ہاتھ کہاں کہاں پھرتا رہا ہے۔ باب 27 دونوں پاؤں دھونے چاہیے، قدموں پر مسح نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 163 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ نے ہم کو پا لیا جبکہ عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ ہم وضو کرنے لگے اور جلدی جلدی پاؤں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ بلند آواز سے پکار کر کہا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ فائدہ اس روایت سے شیعہ حضرات کی تردید ہوتی ہے کیونکہ ان کے نزدیک پاؤں کا وظیفہ غسل نہیں بلکہ مسح ہے، اور وہ اس روایت کا یہ جواب دیتے ہیں کہ لوگوں کی ایڑیاں نجاست آلود تھیں اس لیے رسول اللہ نے انہیں دھونے کا حکم دیا۔ لیکن ہمیں ان حضرات کی عقل و فکر پر حیرت ہوتی ہے، اگر 1-2 آدمیوں کی ایڑیاں نجاست آلود ہوتی تو بات بن سکتی تھی، کیا تمام حضرات کی ایڑیوں پر نجاست لگی ہوئی تھی اور انہیں اس کے دور کرنے کا خیال تک نہ آیا؟ حالانکہ نجاست کا ازالہ حدث کے ازالے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پاک کرنے کا حکم نہیں فرمایا کہ تمہاری ایڑیاں نجاست آلود ہیں، انہیں دھو کر پاک کرو۔ دراصل ان حضرات نے پورے دین کا ڈھانچہ از سر نو تشکیل دیا ہے۔ اذان، اوقات نماز، طریق نماز، زکوٰۃ، الغرض ہر چیز الگ وضع کر رکھی ہے، حتیٰ کہ موجودہ قرآن کریم کے متعلق ان کے ہاں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ باب 28 وضو میں کلی کرنا۔ اس حکم کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 164 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حمران سے روایت ہے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈالا اور انہیں 3 مرتبہ دھویا۔ اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا، کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اسے صاف کیا۔ بعد ازیں اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا، اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 3 بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا،
پھر ہر پاؤں کو 3 دفعہ دھویا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس وضو کی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور 2 رکعت بائیں طور پڑھی کہ اپنے دل سے باتیں نہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ فائدہ: وضو میں کلی کرنا ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی سمیت وضو فرمایا ہے اور کسی صحابی سے اس کا ترک ثابت نہیں۔ اس سلسلے میں آپ کا حکم بھی مروی ہے جو واجب الاتباع ہے۔ چنانچہ لقید بن صبرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا جب تو وضو کرنے لگے تو کلی کر۔ سنن ابی داؤد الطہارہ حدیث 144۔ بہرحال وضو میں استنشاق کی طرح کلی بھی مطلوب ہے، البتہ استنشاق میں زیادہ تاکید ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے استنشاق اور استنثار کو مزمزے کلی پر مقدم کیا ہے، حالانکہ عمل کے لحاظ سے کلی پہلے ہے۔ باب 29 ایڑیوں کا دھونا۔ حضرت ابن سیرین وضو کرتے وقت انگوٹھی کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 165۔ محمد بن زیاد کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا جب وہ ہمارے پاس سے گزرتے اور لوگ برتن سے وضو کر رہے ہوتے تو فرماتے لوگو وضو پورا کرو کیونکہ ابو القاسم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ فائدہ: حدیث میں ایڑیوں کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ اس وقت ان سے متعلقہ صورتحال سامنے آئی تھی۔ بصورت دیگر اس سے مراد ہر وہ وضو ہے جسے اچھی طرح دھونے میں عام طور پر بے پرواہی یا سستی سے کام لیا جاتا ہے، مثلاً ایڑیاں اور پاؤں کا نچلا حصہ وغیرہ۔ چنانچہ حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں اور پاؤں کے تلووں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ مسند احمد 4:191۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن سیرین کا عمل اسی مقصد کے لیے بیان فرمایا ہے کیونکہ بعض اوقات انگوٹھی تنگ ہوتی ہے اور سہولت کے ساتھ پانی نہیں پہنچ پاتا، اس لیے آپ اسے حرکت دیتے۔ فتح الباری 1:350۔ اسی طرح عام طور پر عورتیں اپنے چہرے کے میک اپ کے لیے ایسی اشیاء استعمال کرتی ہیں کہ اعضائے وضو تک پانی پہنچانے کے لیے ان کی جمی ہوئی تہ رکاوٹ بن جاتی ہے، مثلاً ہونٹوں کے لیے لپسٹک، چہرے کے لیے تہ دار پاؤڈر اور ناخن پالش وغیرہ۔ لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ ایسے سامان زیبائش کے استعمال سے اجتناب کریں جو اعضائے وضو کی جلد تک پانی پہنچانے کے لیے رکاوٹ کا باعث ہو۔ ہاں، مخصوص ایام میں اپنے خاوند کے لیے اس طرح کا سامان زینت استعمال کرنے میں چندہ حرج نہیں۔ باب 30 جوتوں پر مسح کرنے کے بجائے انہیں پہنے ہوئے پاؤں دھونا۔ حدیث نمبر 166۔ حضرت عبید بن جریج سے روایت ہے انہوں نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا اے ابو عبد الرحمن، میں آپ کو 4 ایسی چیزیں کرتے دیکھتا ہوں جو آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی نہیں کرتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ابن جریج وہ کیا؟ میں نے عرض کیا میں دیکھتا ہوں کہ آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ بیت اللہ کے کسی کونے کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ دوسرے، آپ سبتی جوتی پہنتے ہیں، اور تیسرے زرد غضاب استعمال کرتے ہیں۔ چوتھے، مکے میں دوسرے لوگ تو ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں مگر آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا بیت اللہ کے کونوں کو چھونے کی بات تو یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
دونوں یمانی رکنوں کے علاوہ اور کسی رکن کو ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا۔ اور سبتی جوتوں کے متعلق یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جوتیاں پہنے دیکھا جن پر بال نہ تھے اور آپ ان میں وضو فرماتے تھے، لہٰذا میں ان جوتیوں کو پہننا پسند کرتا ہوں۔ اور جہاں تک زرد خضاب کی بات ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد خضاب استعمال کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی اسے استعمال کرنا پسند کرتا ہوں۔ اور احرام باندھنے کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے نہیں دیکھا جب تک آپ کی سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی نہ ہو جاتی، یعنی 8ویں ذو الحجہ کو۔ فائدہ: عرب فطری طور پر سادہ زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ جوتوں کے متعلق ان کا عمومی ذوق یہ تھا کہ اونٹ بکری کی کھال کو خشک کیا، اسے کاٹ کر اس میں تسمے لگا لیے، ان کے یہی جوتے ہوتے تھے۔ لیکن عرب کے علاوہ دوسرے لوگ چمڑے کو دباغت سے خشک کرتے، ان کے بال وغیرہ دور کرتے، پھر اس چمڑے کو جوتے میں استعمال کرتے۔ جن جوتوں پر بال نہ ہوتے انہیں سبتی جوتا کہا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قسم کے سبتی جوتے بطور تحفہ آتے اور آپ انہیں استعمال فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چونکہ شدید الاتباع تھے، اس لیے جہاں سے اس قسم کا جوتا ملتا وہ اسے حاصل کرتے اور پہنتے تھے۔ ان پر اعتراض ہوا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کا جوتا پہنے دیکھا ہے۔ پھر آپ نے ضمناً یہ بات بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں وضو کرتے تھے، یعنی ان پر مسح نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ضمنی بات سے ایک اہم مسئلہ مستنبط فرمایا۔ روایت میں بیان شدہ دیگر مسائل کے متعلق کتاب الحج اور کتاب اللباس میں بحث ہوگی۔ باب 31 وضو اور غسل میں دائیں جانب سے شروع کرنا۔ حدیث نمبر 167 حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے متعلق عورتوں سے فرمایا، غسل دائیں جانب اور وضو کے مقامات سے شروع کریں۔ حدیث نمبر 168 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہننا ہوتا، کنگھی کرنی یا پاکی حاصل کرنی ہوتی، الغرض آپ کو ہر ذی شان کام میں دائیں جانب سے آغاز کرنا اچھا لگتا تھا۔ فائدہ: دائیں جانب اختیار کرنے کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ جن امور کا تعلق تکریم و تعظیم اور تزئین و تحسین سے ہے وہ دائیں جانب سے شروع کیے جائیں، مثلاً لباس زیب تن کرنا، موزے پہننا، مسجد میں داخل ہونا، مسواک کرنا، سرما لگانا، ناخن کاٹنا، مونچھیں مونڈنا، بالوں میں کنگھی کرنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا، سر منڈوانا، نماز میں سلام پھیرنا، اعضائے طہارت دھونا، بیت الخلاء سے نکلنا، کھانا پینا، مصافحہ کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا وغیرہ۔ اور جو امور ان کے برعکس ہیں ان میں بائیں جانب اختیار کی جائے، مثلاً بیت الخلاء میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، استنجا کرنا، ناک صاف کرنا، کپڑے یا موزے یا جرابیں اتارنا وغیرہ۔ نیز بعض اعضائے وضو ایسے بھی ہیں جن میں دائیں یا بائیں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا بلکہ یک بار ہی دھونا پڑتا ہے، مثلاً ہاتھ، کان، رخسار وغیرہ۔ عمدۃ القاری 2/472۔ باب 32 نماز کا وقت آ جانے پر وضو کے لیے پانی تلاش کرنا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں صبح کی نماز کا وقت آ گیا، پانی تلاش کیا گیا تو نہ ملا، آخر تیمم کی آیت اتری۔ حدیث نمبر 169 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا مگر نہ ملا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک اس برتن میں رکھ دیے اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگشت ہائے مبارک کے نیچے سے پھوٹ رہا تھا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کر لیا۔ باب 33 اس پانی کا حکم جس سے انسان کے بال دھوئے گئے ہوں۔ حضرت عطا انسانی بالوں سے سوت اور رسیاں بنانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ نیز کتوں کے جھوٹے پانی اور ان کے مسجد میں آنے جانے کا حکم۔ حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال جائے اور اس کے علاوہ پانی نہ ہو تو اسی سے وضو کر لیا جائے۔ حضرت سفیان کہتے ہیں ارشاد باری تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو سے یہی بات سمجھ میں آئی ہے، کیونکہ کتے کا جھوٹا بھی پانی ہی ہے لیکن اس کے استعمال سے دل میں کراہت پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اس پانی سے وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے۔ حدیث نمبر 170 حضرت ابن سیرین سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا میں نے عبیدہ سلمانی سے کہا ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ یا ان کے اہل خانہ کی طرف سے ملے ہیں۔ اس پر حضرت عبیدہ نے کہا اگر میرے پاس ان میں سے ایک بال بھی ہوتا تو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتا۔ حدیث نمبر 171 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا تو سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے منہ مبارک لیے تھے۔ باب جب کتا برتن میں سے پی لے تو برتن 7 مرتبہ دھویا جائے۔ حدیث نمبر 172 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے پی لے تو چاہیے کہ اس کو 7 مرتبہ دھوئے۔ حدیث نمبر 173 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں ایک شخص نے کتے کو دیکھا جو شدت پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، چنانچہ اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس میں پانی بھر بھر کر اسے پلانا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ خوب سیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی قدر کرتے ہوئے اسے جنت عطا فرما دی۔ حدیث نمبر 174 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں پیشاب کرتے اور آتے جاتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہاں کسی جگہ پر پانی نہیں چھڑکتے تھے۔ فائدہ یہ اسلام کے ابتدائی دور کی بات ہے جب مساجد کی حرمت و تقریم کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اس وقت مسجد کے دروازے بھی نہیں تھے۔ بعد میں مساجد کی حرمت و تقریم کا حکم بھی دیا گیا اور مسجد کے دروازے بھی لگا دیے گئے اور یوں مسجد میں کتوں کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ فتح الباری جلد 1 364۔ حدیث نمبر 175 حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جب تو اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کرے تو اسے کھا لے، اگر وہ کتا خود اس سے کچھ کھا لے تو اسے مت کھا، کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے کیا ہے۔ میں نے پھر عرض کیا بعض دفعہ میں اپنے کتے کو شکار کے لیے چھوڑتا ہوں پھر اس کے ساتھ کسی دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا
ایسے شکار کو مت کھا کیونکہ تو نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی تھی، دوسرے کتے پر نہیں۔ باب 34، جس شخص کا موقف ہو کہ وضو صرف اس حدث سے ہے جو دونوں راستوں یعنی قبل یا دبر سے نکلے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے آیا ہو۔ اور حضرت عطا نے کہا، جس کی دبر سے کیڑا یا عضو مستور سے جوں کی طرح کوئی چیز نکلے تو وہ دوبارہ وضو کرے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اگر کوئی دوران نماز میں ہنس دے تو وہ نماز دوبارہ پڑھے لیکن وضو دوبارہ نہ کرے۔ اور حسن بصری نے کہا، جس نے اپنے سر کے بال منڈوائے یا ناخن قطرائے یا اپنے موزے اتار ڈالے تو اس پر وضو کا اعادہ نہیں۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وضو لازم نہیں ہوتا مگر حدث بے وضو ہونے سے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع میں تھے، ایک شخص کو تیر لگا، اس میں سے بہت سا خون بہا، لیکن اس نے رکوع اور سجدہ کیا اور نماز پڑھتا رہا۔ اور حسن بصری نے کہا، مسلمان اپنے زخموں سے چور ہونے کے باوجود ہمیشہ نماز پڑھتے رہے۔ طاؤس، محمد بن علی، عطا اور حجاز کے اہل علم کا کہنا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک دفعہ پھنسی کو دبایا تو اس سے خون نکل آیا، لیکن انہوں نے وضو نہیں کیا۔ اور حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے خون تھوکا لیکن نماز پڑھتے رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور امام حسن بصری نے کہا، جو کوئی سینگی لگوائے تو صرف سینگی کی جگہ دھو ڈالے۔ حدیث نمبر 176، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک نماز میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے، بشرطے کہ اسے حدث لاحق نہ ہو۔ ایک اجمی شخص نے سوال کیا، ابو ہریرہ، حدث کیا ہے؟ فرمایا، حدث آواز یعنی گوز کو کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 177، حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک نماز پڑھنے والا حدث کی آواز نہ سنے یا بدبو نہ محسوس کرے اس وقت تک اپنی نماز نہ چھوڑے۔ فائدہ، یہ حدیث حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ حالت نماز میں اسے خروج ریح کا خیال گزرتا ہے، تو آپ نے فرمایا، وہ نماز نہ توڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو محسوس نہ کرے۔ صحیح البخاری الوضو حدیث نمبر 137۔ مقصد یہ ہے کہ جب اسے حدث کا یقین ہو جائے تو نماز چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 178، حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری مزی بکثرت خارج ہوتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کرنے میں مجھے شرم آتی تھی، اس لیے میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے کہا، تم مسئلہ دریافت کرو۔ انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس میں صرف وضو ہے۔ اور اس حدیث کو شعبہ نے بھی اعمش سے بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 179، حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرے لیکن اسے انزال نہ ہو تو اس پر غسل ہے یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا،
وہ نماز کے وضو کی طرح وضو کرے اور اپنے وضو مستور کو دھو ڈالے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں، چنانچہ میں نے یہ مسئلہ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی مجھے یہی جواب دیا۔ فائدہ: عدم انزال کی صورت میں غسل نہ کرنے کا حکم ابتدائے اسلام میں تھا، جو بعد میں منسوخ ہو گیا تھا۔ اب حکم یہ ہے کہ محض دخول ہی سے غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ ائمہ اربعہ اور اکثر علماء کا یہی موقف ہے۔ حدیث نمبر 180، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری آدمی کو بلایا۔ وہ اس حالت میں حاضر ہوا کہ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، شاید ہم نے تجھے جلدی میں ڈال دیا ہے۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تجھے جلدی میں مبتلا کر دیا جائے یا انزال کو روک دیا جائے تو تجھ پر صرف وضو کر لینا ضروری ہے۔ نظر کی وہب نے مطابعت کی اور کہا کہ یہ حدیث ہم سے شعبہ نے بیان کی، نیز غندر اور یحییٰ نے شعبہ سے وضو نقل نہیں کیا۔ فائدہ: یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب آدمی بیوی کے ساتھ جمع کرنے کی کوشش کرے اور مرد و زن کے ختان آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہے، انزال ہو یا نہ ہو۔ صحیح البخاری الغسل حدیث نمبر 291۔ باب 35، دوسرے کو وضو کرانا۔ حدیث نمبر 181، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس ہوئے تو گھاٹی کی طرف گئے اور حاجت سے فارغ ہوئے۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر میں نے پانی ڈالنا شروع کیا اور آپ وضو فرماتے رہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا، نماز کی جگہ تیرے آگے ہے۔ حدیث نمبر 182، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ فارغ ہو کر آئے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے پانی ڈالنا شروع کیا اور آپ وضو فرماتے رہے۔ چنانچہ آپ نے چہرہ اقدس اور دونوں ہاتھ دھوئے، سر کا مسح فرمایا اور دونوں موزوں پر بھی مسح کیا۔ حدیث نمبر 36، حدث وغیرہ بے وضو ہونے کے بعد قرآن پڑھنا۔ حضرت منصور ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں کہ حمام میں قرآن پڑھنے اور بغیر وضو خط لکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت حماد جناب ابراہیم نخعی سے بیان کرتے ہیں کہ اگر حمام والے تہبند باندھے ہوں تو انہیں سلام کرو، بصورت دیگر انہیں سلام نہ کہا جائے۔ حدیث نمبر 183، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، جو ان کی خالہ ہیں، کے گھر ایک رات بسر کی۔ انہوں نے کہا، میں تو بستر کے عرض میں لیٹ گیا، جبکہ رسول اللہ اور آپ کی اہلیہ دونوں بستر کے طول میں مہوں استراحت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تاکہ جب آدھی رات ہوئی یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد تو آپ بیدار ہوئے اور بیٹھ کر ہاتھ کے ذریعے سے چہرے مبارک سے نیند کے اثرات دور کرنے لگے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائی۔ پھر آپ کے لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف متوجہ ہوئے
اور اس سے اچھی طرح وضو فرمایا۔ پھر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھا اور وہی کچھ کیا جو آپ نے کیا تھا۔ پھر میں اٹھ کر آپ کے پہلو میں جا کھڑا ہوا، چنانچہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے مروڑا۔ پھر آپ نے 2 رکعت ادا کی، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت اور پھر 2 رکعت پڑھی۔ پھر وتر پڑھے اور لیٹ گئے تاکہ مؤذن آیا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور ہلکی سی 2 رکعت ادا کی، پھر باہر نکلے اور نماز فجر پڑھی۔ فائدہ: ابن بطال نے عنوان سے حدیث سے بالا کی مطابقت بائیں الفاظ ظاہر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے اور وضو سے پہلے ہی سورہ آل عمران کی 10 آیات تلاوت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدث کے بعد وضو کیے بغیر قرآنی آیات تلاوت کرنا صحیح ہے۔ شرح ابن بطال 1-279۔ باب 37 شدید اور سخت قسم کی غشی ہی سے وضو ٹوٹتا ہے۔ حدیث نمبر 184، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس وقت گئی جب سورج کو گرہن لگا ہوا تھا۔ دیکھا کہ لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور سبحان اللہ کہا۔ میں نے کہا کیا کوئی نشانی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اشارہ کیا کہ ہاں، میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تاکہ مجھے غشی نے ڈھانک لیا اور میں اپنے سر پر پانی بہانے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا میں نے اپنے اس مقام میں ہر وہ چیز دیکھی جو مجھے پہلے نہ دکھائی گئی تھی، حتیٰ کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا۔ میرے پاس وحی آئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں مسیح الدجال کے فتنے کے ممثال یا اس کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے۔ راویہ حدیث فاطمہ کہتی ہیں میں نہیں جانتی کہ حضرت اسماء نے لفظ مثل یا قریب میں سے کون سا لفظ کہا تھا۔ تم سے ایک کے پاس قبر میں فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ تو مومن یا موقن فاطمہ نے کہا معلوم نہیں اسماء نے کیا لفظ کہا تھا۔ تو وہ کہے گا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس معجزات اور ہدایت لے کر آئے تھے۔ ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، ان پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت کی۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سو جاؤ، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تم اس کا یقین رکھتے ہو، لہٰذا منافق یا مرتاب۔ فاطمہ نے کہا مجھے یاد نہیں اسماء نے کیا کہا تھا۔ تو وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا تو میں نے بھی وہ کہہ دیا۔ فائدہ: امام بخاری رحمہ اللہ نواقض وضو میں غسیل کا شمار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ مثقل کی قید لگا کر انہوں لوگوں کا رد کر رہے ہیں جو اسے مطلقاً ناقص کہتے ہیں۔ امام بخاری کے نزدیک مطلق طور پر غشی ناقص نہیں، صرف وہ غشی ناقص ہے جو انسان کو اس حد تک بوجھل کر دے کہ اس کے حواس معطل ہو جائیں۔ استدلال کی بنیاد حضرت اسماء کا عمل ہے کہ ان پر بحالت نماز غشی کا اثر ہوا لیکن حواس بحال ہے۔ وہ اس حالت میں پانی سر پر ڈالتی رہیں تاکہ بے حواسی ختم ہو جائے، اسی حالت میں نماز پڑھتی رہیں۔ ان کا یہ عمل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں ہوا، اس لیے آپ کی تقریری حدیث کی روح سے حجت ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کی غشی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ باب 38 پورے سر کا مسح کرنا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ حضرت ابن مصعب رحمہ اللہ نے کہا، عورت مرد کی طرح ہے، وہ اپنے سر پر مسح کرے گی۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، آیا یہ کافی ہے کہ انسان اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کر لے؟ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث جو آگے آ رہی ہے بطور دلیل پیش کی، یعنی پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 185 یحییٰ مازنی سے روایت ہے، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اور وہ عمرو بن یحییٰ کے دادا ہیں، کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ چنانچہ انہوں نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور ان کو 2 مرتبہ دھویا، پھر 3 مرتبہ کلی کے لیے منہ میں اور ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا، بعد ازاں اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک 2 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا دونوں ہاتھوں سے مسح کیا، ہاتھوں کو آگے سے لے گئے اور پیچھے سے لائے۔ مسح سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور اس کے پچھلے حصے تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک ہاتھوں کو لائے، پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ باب 39 پیروں کو ٹخنوں تک دھونا۔ حدیث نمبر 186 عمرو بن ابی حسن سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے پانی کا برتن منگوایا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھایا۔ چنانچہ برتن کو جھکا کر اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا، اس سے کلی کی ناک میں پانی چڑھایا اور اسے صاف کیا، پھر سب کام 3 چلوؤں سے کیے، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور چہرے مبارک کو 3 بار دھویا، بعد ازاں دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک 2 مرتبہ دھویا، پھر اپنا ہاتھ ڈالا اور اقبال و ادبار کے ساتھ 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ باب 40 لوگوں کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو کام میں لانا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ کو اس پانی سے وضو کرنے کا حکم دیا جو مسواک کرنے کے بعد بچ رہا تھا۔ حدیث نمبر 187 حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے ہاں تشریف لائے، آپ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا تو آپ نے وضو فرمایا، پھر لوگ آپ کے وضو سے باقی ماندہ پانی لینے لگے اور بدن پر ملنے لگے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی 2 رکعت ادا کی اور دوران نماز میں آپ کے سامنے ایک برچھی گاڑی گئی تھی۔ حدیث نمبر 188 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، پھر آپ نے اس پیالے میں اپنے دونوں ہاتھ اور چہرے مبارک دھویا اور اس میں کلی فرمائی، پھر ان دونوں سے فرمایا اس میں سے کچھ پانی نوش جان کر لو اور کچھ اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ حدیث نمبر 189 حضرت محمد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ وہی حضرت محمود بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ وہی محمود ہے جن کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے کنویں کے پانی سے کلی فرمائی تھی جب کہ وہ بچے تھے۔ حضرت عروہ جناب
مسور وغیرہ سے بیان کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے آپس میں جھگڑتے تھے۔ بلا عنوان۔ حدیث نمبر 190۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میری خالہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھانجا بیمار ہے۔ تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی پی لیا۔ پھر میں آپ کے پس پشت کھڑا ہوا اور مہر نبوت کو دیکھا جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان چھپر کھٹ کی گھنڈی یا کبوتری کے انڈے جیسی تھی۔ باب 41۔ ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ حدیث نمبر 151۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی انڈیلا اور ان کو دھویا، پھر دھویا، یا یوں کہا کہ ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ 3 بار ایسا کیا، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک 2 بار دھویا اور سر کا مسح کیا، آگے اور پیچھے دونوں طرف سے، اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ باب 42۔ سر کا مسح ایک بار کرنا۔ حدیث نمبر 192۔ حضرت عمرو بن ابی حسن سے روایت ہے، انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے پانی کا ایک برتن منگوایا اور لوگوں کے سامنے وضو کیا۔ پہلے انہوں نے برتن کو جھکایا اور پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور پانی کے 3 چلوؤں سے 3 مرتبہ کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور اسے صاف کیا، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور پانی لے کر 3 مرتبہ اپنا منہ دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک 2 بار دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور سر پر آگے اور پیچھے دونوں طرف سے مسح کیا، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ یہی روایت موسیٰ نے وہیب سے بیان کی ہے تو کہا کہ سر پر ایک بار مسح کیا۔ باب 43۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت کے وضو سے باقی ماندہ پانی کو استعمال کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گرم پانی سے اور ایک نصرانی عورت کے گھر سے پانی لے کر وضو فرمایا۔ حدیث نمبر 193۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد عورتیں مل کر وضو کیا کرتے تھے۔ فائدہ: اس حدیث میں ہے کہ مرد عورتیں اکٹھے وضو کیا کرتے تھے، اس کے لیے لفظ جمیع استعمال ہوا ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ قل ہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب وضو کرتے تھے، اس میں وقت کی رعایت نہیں ہوگی، یعنی سب وضو کرتے تھے خواہ وقت الگ الگ ہو۔ معاً، اس لفظ کے اعتبار سے وقت کی رعایت بھی ہوگی، یعنی ایک ہی وقت میں ایک ساتھ وضو کر لیتے تھے، تو ممکن ہے کہ مرد عورتوں کا مل کر وضو کرنا نزول حجاب سے پہلے کا واقعہ ہو، یا اس سے وہ مرد عورتیں مراد ہوں جو ایک دوسرے کے محرم ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے میاں بیوی مراد ہوں۔ اس حدیث کا یہ بھی مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ مرد ایک جگہ مل کر وضو کرتے اور عورتیں ان سے علیحدہ ایک جگہ مل کر وضو کرتیں۔ فتح الباری 1-392۔ لیکن ایک روایت میں صراحت ہے کہ سب ایک ہی برتن سے وضو کرتے تھے۔
سنن ابی داؤد الطہارہ حدیث نمبر 89۔ لہٰذا یہ آخری مفہوم صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ باب 44۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وضو سے باقی ماندہ پانی بے ہوش پر چھڑکنا۔ حدیث نمبر 194۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں ایسا سخت بیمار تھا کہ کوئی بات نہ سمجھ سکتا تھا۔ آپ نے وضو فرمایا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر چھڑکا تو میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا وارث کون ہوگا؟ میرا تو کوئی کلالہ ہی وارث بنے گا۔ تب آیت وراثت نازل ہوئی۔ باب 45۔ ٹب، لگن اور لکڑی یا پتھر کے برتن میں وضو یا غسل کرنا۔ حدیث نمبر 195۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ نماز کا وقت ہو گیا تو جس شخص کا گھر قریب تھا وہ تو اپنے گھر وضو کے لیے چلا گیا، جبکہ کچھ لوگ باقی رہ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پتھر کا برتن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہ پھیلا سکے، لیکن اس کے باوجود سب لوگوں نے اس سے وضو کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم اس وقت کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے فرمایا 80 سے کچھ زیادہ تھے۔ حدیث نمبر 196۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا۔ آپ نے اس میں ہاتھ منہ دھوئے اور اس میں کلی فرمائی۔ حدیث نمبر 197۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے آپ کے لیے ایک طشت میں پانی پیش کیا جو پیتل کا بنا ہوا تھا۔ آپ نے وضو فرمایا، یعنی 3 بار منہ دھویا، 2 بار اپنے ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا اس طرح مسح کیا کہ آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے لائے۔ آخر میں آپ نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ حدیث نمبر 198۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے دیگر ازواج مطہرات سے تیمارداری کے لیے میرے گھر میں قیام کی اجازت چاہی، چنانچہ سب نے بخوشی اجازت دے دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر جانے کے لیے 2 آدمیوں کے سہارے اپنے پاؤں گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ وہ 2 آدمی حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے شخص تھے۔ راوی حدیث عبید اللہ کہتے ہیں، جب میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ وہ دوسرے شخص کون تھے؟ میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے فرمایا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر داخل ہونے کے بعد جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو فرمایا میرے اوپر 7 مشک پانی ڈالو جن کے بند نہ کھولے گئے ہوں، شاید میں تندرست ہو کر لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ پھر آپ کو ایک بڑے ٹب میں بٹھا دیا گیا جو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ پھر ہم آپ کے جسم مبارک پر ان مشکوں کا پانی ڈالنے لگے، یہاں تک کہ آپ ہمیں اشارہ کرنے لگے کہ بس تم اپنا کام کر چکے۔ پھر آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت کے بعد 5 دن تک مسجد میں تشریف نہیں لے گئے، صرف نماز ظہر پڑھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت فضل رضی اللہ عنہما کی
روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید مغرب کی نماز بھی آپ نے مسجد میں ادا کی ہے، لیکن سنن نسائی میں وضاحت ہے کہ آپ نے یہ نماز گھر میں ادا کی تھی اور اس میں سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی تھی۔ سنن النسائی الصلاۃ، حدیث نمبر 986۔ شدت بیماری کے پہلے دن نماز عشاء کے وقت مسجد میں جانے کے لیے غسل فرمایا، لیکن بے ہوشی کی وجہ سے نہ جا سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ جمعرات کے دن واقعہ قرطاس پیش آیا۔ اس کے بعد ہفتہ یا اتوار نماز ظہر مسجد میں ادا کی۔ پیر کے دن پردہ اٹھا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز باجماعت ادا کرتے ہوئے دیکھا تو خوش ہوئے اور مسکرائے، پھر پردہ ڈال دیا اور ظہر سے پہلے جان آفریں کے حوالے کر دی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جمعے کے سلسلے میں تلاش بسیار کے باوجود کوئی روایت نہیں مل سکی کہ شدت بیماری کے دوران میں جمعہ کس نے پڑھایا۔ اگر کوئی صاحب علم اس کے متعلق آگاہ ہو تو ہمیں مطلع فرما کر عند اللہ ماجور ہو۔ باب 46 طشت سے وضو کرنا۔ حدیث نمبر 199۔ عمرو بن یحییٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، میرے چچا عمرو بن ابی الحسن وضو کرتے وقت بہت زیادہ پانی بہاتے تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے آگاہ فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے پانی کا ایک طشت منگوایا اور اس سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی انڈیلا، پھر انہیں 3 مرتبہ دھویا، پھر اس طشت میں ہاتھ ڈال کر ایک ہی چلو پانی سے 3 بار کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کیا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا، دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 2 بار دھوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور اس سے اپنے سر کا مسح کیا۔ مسح کے وقت ہاتھوں کو پیچھے لے گئے، پھر آگے لائے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 200۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا تو ایک کم گہرائی والا پیالہ لایا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ نے اپنی انگشت ہائے مبارک کو اس میں رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹتے دیکھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں، میں نے ان لوگوں کا اندازہ لگایا جنہوں نے اس پانی سے وضو کیا تھا تو ان کی تعداد 70-80 کے درمیان تھی۔ فائدہ: یہ حدیث متعدد مرتبہ پہلے گزر چکی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وضو کے لیے برتن کی نوعیت یا مادے کی کوئی شرط نہیں ہے، صرف برتن اور پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ اظہار تفاخر مقصود نہ ہو۔